یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کے بیٹو بیٹیوں، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، یواری سوآتکم، جو تمہاری ان سوآتکم، تمہارے ان مقامات کو چھپاتا ہے جن کو ظاہر کرنے میں شرم آتی ہے، تمہارے ان حصوں کو چھپاتا ہے جن کو کھولنا برا ہے، وریشا، اور یہ زیبائش کا سبب بھی ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، اور اس سے بڑھ کر جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے، تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، نشانیوں میں سے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، بنو آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈالنے پائے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں کسی آزمائش میں ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا، ینزع عنہما، اس نے اتروا دیا تھا ان دونوں سے لباسہما، ان دونوں کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں، قابل ستر چیزیں، وہ چیزیں جنہیں چھپانا چاہیے وہ ظاہر کر دے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کی ذریت تم پر نظر رکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ شیطان اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے تو شیاطین کو دوست بنا دیا ہے، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ لوگ یعنی کافر لوگ، فعلوا فاحشتاً، کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادوں کو ایسا کرتے پایا، اس طریقے پر عمل کرتے پایا ہے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، تو ان سے کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یقیناً اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں تھوڑا سا بھی ذرا بھر بھی علم نہیں ہے، جو تم جانتے نہیں ہو، قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ تم لوگ اپنے رخ ٹھیک ٹھیک کر لو، عند کل مسجد، ہر عند کل مسجد، جب ہر سجدے کے وقت، جب بھی کہیں سجدہ کرو تو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک کر لو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ، اور اسی اللہ کو پکارو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اسی کی اطاعت، اور اپنی اطاعت کو، اپنے جھکنے کو، اپنے کو اللہ کے ساتھ خالص کر لو، کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا، تعودون، اس طرح تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، تم دوبارہ پیدا ہوگے، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت دے دی، ہدایت کی منزل انہیں مل گئی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو چکی، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، ایسے نہیں ہوئی گمراہی مسلط، انہوں نے خود ہی شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا،
من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے بجائے شیاطین کو دوست بنایا۔ وَيَحْسَبُونَ، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنو آدم، آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، اپنی زینت کو تھامو، عند کل مسجد، ہر جب کبھی مسجد میں آؤ، یہ اس سے مراد بعض حضرات نے ہر نماز کے وقت لیا ہے کہ اپنی زینت کو تھامو ہر نماز کے وقت، یعنی اپنے لباس کا خیال کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، لا تسرفوا ولا تسرفوا، اور فضول خرچی مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللہ، کہو کہ آخر من کون ہے، حرم زینت اللہ، جس نے اللہ کے جو اللہ نے زینت قرار دی ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کون ہے جس نے حرام قرار دیا اس چیز کو جو اللہ کی طرف سے زینت ہے، التی، جس کو اخرج، اللہ نے نکالا، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کیا ہے رزق کی حلال، وہ جو پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پہ اللہ نے دی ہیں ان کو۔ یعنی آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو، لباس کو حرام قرار دیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس طرح پاکیزہ رزق کو بھی کس نے حرام قرار دیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا، کہہ دیجئے ہیا، یہ نعمتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے نعمتیں ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتاً، خالص انہی کے لیے ہوں گی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو یہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے یقین بالیقین میرے رب نے فواحش، بری چیزوں کو، بے حیائی کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ ما ظاہر منہا وما بطن، وہ بے حیائی چاہے کھلی ہوئی ہو چاہے چھپی ہوئی ہو، والاسم، اور اسی اللہ نے گناہ کو، والبغی، اور زیادتی کو، بغیر الحق، جو نہ حق کسی سے کی جائے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرو، ما لم ينزل به سلطانا، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَأَن تَقُولُوا، یہ کہ کہتے پھرو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں، وہ باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے رہو، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک مدت، ایک وقت کا تعین، ایک وقت معین ہے، ایک میعاد مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی وہ مقررہ میعاد آ جاتی ہے، لا يستأخرون ساعة، وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، ولا يستقدمون، نہ ہی آگے کی طرف سرک سکیں گے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی یہ بات فرما دی تھی، یہ تنبیہ فرما دی تھی کہ اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں گے، اور ایسا ہوگا، یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر میری آیتیں پڑھ کر تمہیں سنائیں گے، فمن اتقا، تو جس شخص نے بھی تقوی اختیار کر لیا، وہ اصلحہ، اور اصلاح کر لی،
فلا خوف علیہم، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر برتا، تکبر برتے ہوئے، تکبر برتا یعنی تکبر کی بنا پر اسے جھٹلا دیں گے، واستکبروا عنہا، اس سے تکبر برتیں گے، اولئک اصحاب النار، تو وہ لوگ جہنم والے ہیں، جہنم کی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم، کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم، اس سے من افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے لوگوں کے مقدر میں جتنا حصہ لکھا ہے وہ تو جو من الکتاب، جو ان کے لیے لکھا ہوا رزق ہے، نصیبہم، ان کا حصہ، ینالہم، ان کو ملے گا، یعنی جتنا حصہ ان کا رزق کا دنیا میں لکھا ہے وہ تو انہیں پہنچ جائے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول، ہمارے پہ بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے، یتوفونہم، ان کی روح قبض کرتے ہوں گے، یعنی ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، قالو، تو وہ کہیں گے، اینما کنتم، کہاں ہیں وہ جو تم تھے، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، مدد کے لیے بلاتے تھے، بلاؤ ان کو۔ قالو ضلوا عنا، تو یہ پھر کافر جواب دیں گے، ضلوا عنا، وہ تو ہمارے ہاتھوں سے، وہ تو ہم سے ہٹ گئے، وہ تو ہم سے گم ہو چکے ہیں۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ خود ہی اپنے اوپر گواہ ٹھہرے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ کافر تھے۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، اللہ فرمائے گا کہ ادخلوا فی امم، جاؤ داخل ہو جاؤ، فی امم، ان گروہوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، جاؤ داخل ہو جاؤ ان کے ساتھ، فی النار، آگ میں، دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہاں کی صورتحال یہ ہوگی، کلما دخلت امت، جب بھی کوئی گروہ داخل ہوگا اس دوزخ میں، لعنت اختہا، تو اپنے جیسوں پر لعنت کریں گے، اذا ادارکوا فیہا، یہاں تک کہ جب سارے کے سارے گر چکے ہوں گے، جمیعاً، سب کے سب، قالت اخراہم، تو ان میں سے دوسرا کہے گا، لأولاہم، اپنے سے پہلے کو، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہاؤلائی، یہی تو وہ لوگ ہیں، اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کو تو دو گنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف، تو اللہ فرمائے گا، لکل ضعف، سب کے لیے دو گنا ہے، یعنی تم سب کے لیے دو گنا عذاب ہے، ولیکن لا تعلمون، لیکن تم لوگ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل، یہ جو بعد والے پہلے والوں کو زیادہ مروانے کے چکر میں ہوں گے، تو فرمایا وقالت اولاہم، اور یہ پہلے آنے والے کہیں گے، لاخراہم، اپنے بعد میں آنے والوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، کہ تم کو، فما کانا، تو تم لوگوں کو ہمارے اوپر کوئی فوقیت تو حاصل نہیں ہے، فذوقوا العذاب، تو تم بھی عذاب چکھو، بما کنتم تکسبون، جو کچھ تم کرتوت کیا کرتے تھے، ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا،
اور ان کے ساتھ تکبر کا معاملہ کیا، یعنی تکبر کی بنیاد پر ان کو رد کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے اب آسمان کے دروازے قطعا نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ کوئی اونٹ داخل ہو، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں، اور جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی اونٹ پورے کا پورا سوئی کے سوراخ میں داخل ہو سکے، اس طرح یہ لوگ بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیں گے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد، ان کے لیے دوزخ ہی کا بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اسی کا ہی ان کے اوپر اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اس طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو ذمہ داری نہیں دیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی ذمہ داری اور تکلیف نہیں دیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، جنت کے باشندے ہیں، جنت کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے سینوں میں من غل، جو کوئی رنجش ہوگی، نزعنا، وہ ہم نکال دیں گے، تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے ان نہریں بہتی ہوں گی، وقالوا الحمد للہ، اور ان سب کا ترانہ ہوگا، یہ کہیں گے تمام شکر اللہ کا ہے، ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، وما کننا لنہتدی، اور ہم تو کبھی اس منزل تک پہنچنے والے نہیں تھے، نہیں پہنچ سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پروردگار کے پیغمبر ہمارے پاس واقعتاً بالکل سچی بات لے کر آئے تھے، ہمارے رب کے رسول پیغمبر جتنے آئے تھے حق کے ساتھ آئے تھے۔ ونودو، تب انہیں پکارا جائے گا، ان تلکم الجنہ، یہ رہی وہ جنت، اورثتموہا، جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی وجہ سے، اس بنا پر جو تم کرتے رہتے تھے، جو تم نے نیک اعمال کیے دنیا۔